اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند كما هو الحال في روایت شیخ صدوق عن ابیہ الی آخرہ۔ بات ہماری جو ہے وہ تقسیمات حدیث کے متعلق چل رہی تھی اور انہوں نے ذکر کیا کہ حدیث کی ٹھیک ہے متواتر کے علاوہ ٹھیک ہے 4 قسمیں ہیں، یعنی یہ مقسم اس کا جو ہے وہ متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی 4 قسمیں ہیں: صحیح، موثق، حسن اور ضعیف۔ اور ضعیف میں کہا تھا کہ وہ حدیث کے جو ان تینوں میں سے نہ ہو، صحیح نہ ہو، موثق نہ ہو، صحیح حسن نہ ہو، تو پھر وہ روایت جو کیا ہے ضعیفہ کے زمرے میں آتی ہے۔ کل ہماری بات جو ہے وہ خبریں اس کے متعلق چلی، خبر مضمر کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو خبر مضمر میں 3 اقوال تھے۔ بعض نے کہا کہ خبر مضمر جو ہے وہی خبر ضعیف کے میں ہی ہے، یعنی اس کی کوئی حجیت نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ جی نہیں، بلکہ خبر مضمر مطلقاً حجت ہے، پھر اس کی دلیل دی انہوں نے۔ پھر تیسرا قول یہ تھا کہ نہیں، خبر مضمر جو ہے وہ حجت ہے مگر تفصیل کے قائل ہیں ہم۔ اگر اس کا مضمر جو ہے یعنی سوال کرنے والا اگر کوئی زرارہ یا اس کیٹیگری کا ہے تو پھر وہ حجت ہے، چونکہ زرارہ وغیرہ کسی غیر امام سے سوال نہیں کر سکتے۔ اور اگر سوال کرنے والا کوئی غیر ہے، نارمل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ امام سے بھی سوال کرے، ہو سکتا ہے غیر امام سے بھی، لہٰذا وہ حجت نہیں ہے۔ تو آج ہماری بحث جو ہے وہ خبر مرسل کے حوالے سے۔ خبر مرسل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ خبر مرسل اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس میں سلسلہ سند کو تو ذکر کیا گیا ہے مگر مکمل سلسلہ سند کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بیچ میں کیا ہے، کچھ گیپ ہے، سمجھ رہے ہیں، 100 سال 200 سال، یعنی اس طریقے سے، یعنی کیا بعض رجال سند کو ذکر نہیں کیا گیا۔ مثلا کیا ہے، مثلا میں کہوں کہ میں نے مثلا کیا ہے، اپنے مثال کے طور پر میں کسی ایسے آدمی سے کسی بات کو نقل کروں کہ جس کا وجود جو کیا ہے آج سے 1920 میں، آج مثلا سمجھ لیجئے یہ 2023 چل رہا ہے، 1923 میں 100 سال پہلے، تو 100 سال پہلے ہم تھے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب 100 سال پہلے اگر ہم کسی سے کوئی روایت کو نقل کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس بیچ میں جو گیپ ہے اس میں کوئی ایسا ہونا چاہیے میرے اور اس کے درمیان میں رابط، تو وہ رابط ذکر نہ ہو۔ تو ویسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو کیا ہے کسی روایت کو نقل کرے اور ڈائریکٹ جو کیا ہے کچھ سلسلے سند کو ذکر کر کے 200 سال 300 سال یا 100 سال جو کیا ہے اس کو گیپ دے دے اور امام تک پہنچ جائے مثلا، تو بعض رجال سند کو جس میں ذکر نہ کیا جائے اسے حدیث مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی طرف یہ ہے کہ امام کے بیچ میں، ہمارے بیچ میں ہاں کہیں کہیں رابطہ جو ہے کیا ہو، ٹوٹ گیا ہو رجال سند کا، بات انشاءاللہ۔ اب آئیے، تو یہ تو تعریف کی بات ہے، اب یہ آئیے کہ کیا مطلب یہ حدیث مرسل جو ہے وہ حجت ہے کہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے 3 قول ہیں حدیث مرسل کی حجت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اسی کی طرح کہ عدم حجیت ہی مطلقہ، کہ حدیث مرسلہ جو ہے وہ مطلقاً حجت نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ضعیفہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم کیوں، اس لیے کہ جب ظاہر ہے کہ بیچ میں وہ ہے یعنی فاصلہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ امام نے نہ فرمایا ہو، ہے نا جی، تو اس لیے ہم چونکہ واسطہ جو کیا یہاں پر ٹوٹ جا رہا ہے، سلسلہ ٹوٹ جا رہا ہے، لہٰذا یہ حجت نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ تفصیل کا ہے۔ تفصیل کا قول کیا ہے، کہہ رہے کہ بعض لوگوں، جیسے وہاں پر تفصیل کا کہا تھا کہ اگر مضمر میں کہا تھا اگر زرارہ اور اس کیٹیگری کے لوگ جو ہیں کیا ہیں سوال کرنے والے ہیں تو حجت ہے، غیر کی حجت نہیں ہے، تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ حدیث مرسل نقل کرنے والا کون ہے۔ اگر تو حدیث مرسل کو نقل کرنے والے ابن ابی عمیر، صفوان، ٹھیک ہے، اور بزنتی، اس طرح کے لوگ ہیں، تو کہنے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ مراسیلہم کا مسانیدہم، کہ ان کی مرسل حدیث بھی جو کیا ہے ان کی مسند حدیث کی طرح ہے، ٹھیک ہے، گرچہ سلسلہ ٹوٹ گیا لیکن ویسے ہی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے کوئی حدیث جو کیا ہے سند کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان لوگوں کی مرسلہ حدیث ہے تو پھر وہ حجت ہے، لیکن ان کے علاوہ غیر کی ہے تو پھر حجت نہیں ہے، دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تفصیل کا یہ بھی قول ہے کہ اگر یہ حدیث جو نقل کی گئی ہے مرسل، اگر یہ مرسل حدیث شیخ صدوق کی ہے، ٹھیک ہے، شیخ صدوق کی ہے، اور شیخ صدوق نے اس حدیث میں قال الامام الصادق کہا ہے یا قال الامام الکاظم کہا ہے،
تو پھر وہ حجت ہے. اور اگر حدیث کو جو مرسل نقل کیا ہے شیخ صدوق نے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ روی عن الامام الصادق یا روی عن الامام الباقر، تو پھر وہ حجت نہیں ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہہ رہے کہ قالا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ شیخ صدوق کو اس بات کا یقین ہے کہ یقیناً امام نے فرمایا، ورنہ یہ نہ کہتے کہ امام نے فرمایا، امام نے کہا نہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا قالا کہنا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر حجت ہے، یعنی ان کو یقین ہے، کوئی قرینہ ملا ہو جس سے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں امام کا یقیناً فرمان ہے، گرچہ بیچ میں کچھ سلسلہ سند ٹوٹی کیوں نہ گیا. لیکن اگر شیخ صدوق اگر کسی حدیث کو روی عن الامام صادق کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خود ہی وہ کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے امام نے فرمایا، ہو سکتا ہے نا، تو پھر وہ حجت نہیں ہے. بات واضح؟ یہ قاعدہ ہے اس طرح، یہ شیخ صدوق کے متعلق ہے. اچھا ان کا قاعدہ ہے. ہاں، شیخ صدوق کے متعلق ہے کہ ابھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے آ رہا ہوں، اس میں جو ہے وہ یہ حدیث تھی، وہ جو ہے نا حدیث کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ خضر، یہ شیخ صدوق کی مرسل حدیث ہے. ابھی میں جسٹ اس کو بس 10 منٹ پہلے ریکارڈ کر کے آ رہا ہوں. کیا اس میں کرتے ہیں مولانا خطیب؟ نہیں اپنے چینل اپنے پہ سنیے. تو یہ تعریف اور یہ 3 اقوال ہیں، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. کہ الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند. خبر مرسل اس خبر کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں بعض رجال سند کا ذکر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں، کما هو الحال فی روایت شیخ الصدوق، جیسا کہ شیخ صدوق کی یہ روایت، یہ کہ شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے اور یہ روایت مرسل ہے. کس سے نقل کی؟ اپنے نبی ہے، اپنے والد سے. انہوں نے عن سعد ابن عبداللہ، انہوں نے ایوب سے، پھر ایوب ابن نوح، پھر انہوں نے محمد ابن ابی عمیر. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ارسال کہاں سے آ گیا، ابھی آپ سنیے. محمد ابن ابی عمیر تک تو یہ سلسلہ پہنچا. ٹھیک ہے، سب نے ایک دوسرے سے سنا. مگر جب ابن ابی عمیر پر پہنچا تو وہاں پر کیا، ان غیر واحد عن ابی عبداللہ علیہ السلام. ان دونوں کے بیچ میں احسن. تو ہاں، تو ابھی ابن ابی عمیر، اور ابن ابی عمیر نے کس سے سنا؟ انہوں نے اس کا نام نہیں ذکر کیا، بس کہہ دیا کہ میں نے کسی سے سنا، ان غیر واحد عن ابی عبداللہ، اور پھر سے امام صادق رضی اللہ عنہ. تو یہ کیا ہے، یہ جو جملہ غیر واحد ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کو کیا کرتا ہے، وہ ارسال مرسل قرار دیتا ہے. سنیے. ان ابن ابی عمیر لم یسر باسم الراوی، کہ ابن ابی عمیر نے جو کہا کہ میں نے سنا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں، نام نہیں ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے سنا، میں نے کسی ایک کو کہتے ہوئے سنا کہ امام نے فرمایا. یہ کہہ دیا، جیسے اردو میں ہم یہ کہیں کہ میں نے، کوئی ایک تھا جو ہم سے کہہ رہا تھا کہ امام صادق نے یہ فرمایا. تو یہ کہنا، تو یہ جو ہے ابن ابی عمیر سب سے لاسٹ سلسلہ ابن ابی عمیر ہے. ابھی اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ ابن ابی عمیر ابھی پڑھا تھا، اس میں اوپر ہے کہ ان کی جو ہے وہ مرسل بھی مسند کی طرح ہے. مگر یہ کہ سب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، سب قبول نہیں کرتے ہیں یعنی اس قول کو. لیکن یہ خود جو ہے تو موثق ہو گئے. اگر کسی سے لے رہا ہے تو پھر ایسا ایرا غیرہ سے نہیں لے گا نا. وہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ تو دینا ہوتا ہے نا حوالہ. یہی اسناد کو ہی بیس بنا کر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چونکہ کسی موثق ہیں، کسی غیر سے نہیں لے سکتے، لہذا ان کی یعنی اتنا زیادہ ان کا بلند مرتبہ ہے کہ ان کا مرسل بھی گویا کہ مسند کی طرح ہے. یہی اسی بات کو بعض نے قبول کر لیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بہرحال سند چاہیے. جی فرمائیے. مطلب یہ شاید اس میں ذکر ہے تو اس لیے انہوں نے ذکر کیا ہے. ہاں ویسے تو خیر یہ موثق ہیں اصل. تو ابھی دیکھیے بات پڑھیں گے ان کے حوالے سے ابن ابی عمیر. تو یہ جو دوسرا قول ہے نا، انہی کے متعلق ہے. تو سنی کیسے ارسال آیا. دیکھیے اس حدیث میں کہ ان ابن ابی عمیر لم یسر باسم الراوی، ابن ابی عمیر نے کس سے سنا، راوی کا نام ذکر نہیں کیا. الذی یروی عنہ وانما عبر عنہ بلفظ ان غیر واحد، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی ایک سے سنا کہ چھٹے امام نے فرمایا. وفی مثلہ تعد الروایہ مرسلہ، اگر اس طرح سے روایت نقل کی جائے تو اس طرح کی روایت نقل کرنے کو کیا کہتے ہیں، روایت مرسلہ کہتے ہیں. وقد وقع الخلاف بین العلام فی حجیت المراسیل علی اقوال متعددہ نذکر بینہا ما یلی. علماء کے درمیان میں اختلاف ہے مراسیل، ٹھیک ہے، حدیث مرسل کی حجیت کے حوالے سے، کہ جو حدیث مرسلہ ہیں آیا وہ حجت ہوتی یا نہیں ہوتی. متعدد اقوال ہیں، ہم ان میں سے 3 اقوال کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. پہلا قول کیا ہے، عدم الحجیت مطلقہ، کہ مرسل حدیث جو ہے کہ حجت نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف کی کیٹیگری میں، اس کو اعتبار نہیں. دلیل کیا ہے ان کی، بے اعتبار ہے عدم و احراز وساقۃ الواسطہ للمبہمہ، کہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو واسطہ ہے نا وہ واسطہ مبہم ہو جا رہا ہے، چونکہ بیچ میں راوی کا نام ہی ذکر نہیں ہے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس نے کس سے سنا اور امام نے کس سے فرمایا، امام سے کس نے نقل کیا.
ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ مبہم ہے لہٰذا ہم واسطہ مبہم ہے، اس وجہ سے ہم اس کی وثاقت کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ وثاقت کوئی مطلب بہت معمولی سی شے نہیں ہے کہ جس حتیٰ کہ وہ نام بھی نہ ذکر ہو اور ہم اس پر کہہ دیں کہ موثق ہے. اس وجہ سے چونکہ واسطے میں جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں ابہام پایا جاتا ہے لہٰذا ہم اس کی حجت کے قائل نہیں ہے. پہلا قول. دوسرا قول التفصیل بین ما اذا کان المرسل ابن ابی عمیر و صفوان والبزنتی، کہ ہم کیا کریں گے، ہم جو کیا ہیں تفصیل کے قائل ہیں کہ اگر حدیث مرسل کے نقل کرنے والے ان تینوں میں سے کوئی ایک ہیں. کون تینوں؟ ہاں، ابن ابی عمیر کہ جن کے جو کیا ہے بہت جلیل القدر صحابی تھے. نجاشی ان کے بارے میں فرمایا، اس میں دیکھیے آپ ذرا سا حاشیے میں نیچے ابن ابی عمیر، دیکھیے تینوں کی منزلت کیا ہے. ابن ابی عمیر کے متعلق نجاشی فرماتے ہیں کہ جلیل القدر عظیم المنزلہ فینا و عند المخالفین، کہ کہتے ہیں نا کہ الفضل و ما شہدت بہ الاعداء. ابن ابی عمیر کی یعنی فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی عظمت کا اقرار کرے. تو ابن عمیر اس قدر کے مطلب اس کیٹیگری کے آدمی تھے کہ اپنے تو اپنے جلیل القدر اس کو مانتے تھے، ان کا مرتبہ ہمارے علاوہ غیروں میں بھی سنیوں میں بھی کیا ہے بڑا مرتبہ ان کا بلند تھا، وہ بھی ان کی وثاقت کے قائل تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے ویقول عنہ شیخ طوسی کہتے ہیں ابن عمر کے بارے میں کان من اوثق الناس عند الخاصہ والعامہ، شیعہ سنی سب کے نزدیک سب سے زیادہ موثق آدمی ابن عمر تھے. ٹھیک ہے، وہ انسکہم نسکن و اورعہم و عابدہم، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ صحیح راستے پہ، نسک کہتے ہیں راستہ، صحیح راستہ اختیار کرنے والے ابن ابی عمر تھے. ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئیے دوسرا مرحلہ صفوان جو ہے کہ صفوان ابن یحییٰ یہ کون ہے؟ ان کے نجاشی کہتے ہیں ثقۃ عین، 2 مرتبہ ثقہ کا ہے، اور یہ خود جو کیا ہے مطلب منی وہ ہیں یعنی مرکز تھے، یعنی لوگ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی حیثیت تھی. تیسری بات بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی، یہ 8 امام کے صحابی تھے. کان عظیم المنزلہ، ٹھیک ہے، اندہ خود امام کے نزدیک جو ان کا ایک بڑا مقام تھا. تو ان سب سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو خود امام کے نزدیک معصومی نظر میں کیا ہے بلند مرتبہ رکھتے تھے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تفصیل قائل ہے. اگر یہ تینوں کسی حدیث کو نقل کر رہے ہیں اور واسطہ بیچ میں چھوٹا ہوا ہے اور مرسل ہو جا رہی حدیث، تو کہیں کہ پھر بھی وہ روایت حجت ہے. فتکون روایت حجت وبینما اذا کان غیرہم فلا تکون، لیکن اگر کوئی روایت مرسلہ ان تینوں کے علاوہ ہے تو پھر وہ حجت نہیں ہے. یہاں پر وہ مقولہ آپ لکھ لیجئے، یاد رکھیے کہ مراسیلہم فقہ میں مشہور ہے کا مسانیدہم، کہ ان تینوں کی مراسیل بھی ہے، حدیث مرسلہ بھی مسانید کی طرح ہوا کرتی ہے. ان تینوں ہی کی خاصیت ہے. زرارہ وغیرہ تو مطلب ساتھ میں ٹچ تھے امام سے، ہاں تو ان کے متعلق نہیں ہے. یعنی زرارہ وغیرہ ان سے بھی بلند مقام میں تھے. جی ظاہر ہے. والوجہ فی ذالک چونکہ ان کی مرسلہ بہت زیادہ روایتیں ہیں. یہ اچھا سوال تھا آپ کا، انہی تینوں کیوں خاص؟ چونکہ آپ جو مرسل روایت کو اٹھا کر دیکھیے گا نا تو مرسلوں میں سب سے زیادہ مرسل روایت ان کی ہیں. جی والوجہ فی ذالک، ہاں وجہ کیا ہے کہ ان شیخ طوسی فی العدہ، شیخ طوسی کی کتاب ہے عدۃ الاصول. ٹھیک ہے، اس کتاب میں شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ ذکر ان طائفہ قد عملت بمراسیل ابن ابی عمیر و صفوان البزنتی باعتبار انہم لا یرون ولا یرسلون الا انتقا. کہ یہ وجہ کیا ہے اس تفصیل کی کہ ان تینوں کی اگر مرسل حدیث بھی ہے تو آپ قبول کر لیں گے، غیر کی نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ عدۃ الاصول میں شیخ طوسی نے یہ بتائی ہے کہ یہ تینوں جو ہیں کون؟ ابن ابی عمیر، صفوان اور بزنتی. ٹھیک ہے، چونکہ یہ تینوں جو کیا کرتے ہیں لا یرون ولا یرسلون الا، یہ ہمیشہ کسی بھی روایت کو ہمیشہ ثقہ سے ہی نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ولا یرسلون، اگر حدیث مرسل بھی نقل کر رہے ہیں تو وہ بھی ثقہ کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں. گرچہ بیچ میں کوئی سلسلہ ٹوٹ گیا الگ سی بات ہے، مگر اس کے علاوہ بھی جو بقیہ سند اس میں دیکھیں تو سب کے سب موثق ہوں گے. تو ان کا مطلب کیا ہے، زندگی کا یہ مطلب وہ اصول تھا کہ ثقہ کے علاوہ کبھی کسی سے نقل حدیث نہیں کیا کرتے تھے. تو اب اگر کوئی حدیث انہوں نے نقل کی ہے لیکن سلسلہ سند ٹوٹا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ضرور سے ثقہ سے ہی اس کو نقل کیا. فَإِذَا كَانَ مُسْرَحُ هَؤُلَاءِ كَانَتْ رِوَایَتُهُ حُجَّةٌ، بس اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی مرسل حدیث بھی ہے تو ان کی روایت جو کیا ہے حجت ہوگی، بے اعتبار انہ لا یرسل الا عن ثقہ، اس وجہ سے کہ چونکہ وہ حدیث کو نقل ہی نہیں کرتے مگر یہ کہ موثق کے ساتھ. وَإِذَا كَانَ مُرْسَلُ غَيْرِهِ، لیکن اگر مرسل حدیث جو کیا ہے ان کے علاوہ کسی غیر کی ہو تو ترفض الروایہ
تو اس وقت روایت کو جو ترک کر دیا چھوڑ دیا جائے گا لعدم احراز وثاقت الواسطہ، اس لیے کہ وہاں پر وہ جو واسطہ ہے نا، پھر واسطہ پتہ نہیں کس سے انہوں نے سنا ہے کیا ہے، اس واسطے کے حوالے سے وثاقت نہیں ہو پائے گی، ہاں تو پھر وہ ضعیف میں چلے گی اور حجت نہیں ہوگی۔ بس انشاءاللہ دوسرا قول، تیسرا قول جیم فرما رہے ہیں التفصیل فی خصوص مراسیل الشیخ الصدوق بینما اذا عبر قال الصادق علیہ السلام و بینما اذا عبر روی عن الصادق علیہ السلام، کہ تفصیل کے قائل ہوں گے وہ حدیث مرسلہ کو شیخ صدوق نے اپنی کتابوں میں بہت نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں مرسل حدیث کو یہ کہہ کر نقل کیا کہ قال الصادق علیہ السلام تو پھر وہ حجت ہے، اور اگر یہ کہہ کر نقل کیا کہ روی عن الصادق علیہ السلام تو وہ حجت نہیں۔ والاول حجت دون الثانی، پہلا والا حجت ہے تو دوسرا والا حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے اعتبار۔ وجہ کیا ہے کہ ان التعبیر بکلمت قال، شیخ صدوق کا یہ کہنا کہ قال الصادق علیہ السلام یدل علی جزم الصدوق بصدور روایت عن الامام، کہ شیخ صدوق کا یہ کہہ دینا کہ قال الصادق علیہ السلام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ میرے مولا نے یقیناً یہ حدیث بیان فرمائی ہے، ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ امام نے فرمائی ہے، امام نے کہا۔ یہ تو ہم اور آپ نہیں کہتے، اگر کوئی ہے نا کوئی بات پہنچاتا ہے تو ہم اور آپ نہیں، شاید کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، ہم شاید وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہا ہو، اس طرح جی۔ تو یہ اسی وقت کہہ سکتے ہیں قال صادق کہ جب ان کو جزم ہو اس بات کا کہ یہ روایت امام سے ہی صادر ہوئی ہے، وصیحت و سندھا، اور ان کو اس بات کا جزم ہو کہ صحیح جو سند ہے وہ درست ہے، اذ لو لم یکن جازما، اس لیے کہ بے صحت روایت، اگر شیخ صدوق کو روایت کی صحت کا جزم نہ ہوتا فلا يجوز له نسبتها الى الامام، تو پھر ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ کہتے قال الصادق علیہ السلام۔ آپ کو روایت پتہ نہیں امام نے فرمائی بھی نہیں فرمائی، آپ کہتے ہیں قال الصادق علیہ السلام، یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ بزرسن قاطع، بزرسن قاطع، زرس کہتے ہیں دیکھیں دانت کو، جو کیا کہتے ہیں چو ہمارے یہاں بولتے ہیں، چو کا جو دانت ہوتا ہے جو اندر کا مضبوط والا دانت، داڑھ، ہاں وہ والا دانت، اور قاطع یعنی یقین، کہنے کا مقصد یہ کنایا ہے کیا ہے، کسی بات کو جزمی طور پر کہنا، اطمینان کے ساتھ کہنا، تو کہہ رہے کہ اگر شیخ صدوق کو اس بات کا جزم نہ ہوتا، یقین نہ ہوتا کہ یہ روایت امام سے صادر ہوئی ہے، تو یہ اطمینان کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ زر سے قاطع آپ ایکشنری اٹھا کر دیکھیے گا تو اس کہتے ہیں کسی بات کو اطمینان کے ساتھ کہہ دینا، تو یہ اس اطمینان کے ساتھ نہیں کہہ دیتے کہ قال الصادق علیہ السلام، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، تو ان کا یہ کہنا قال الصادق اس بات دلیل ہے کہ ان کو اس بات پہ اطمینان ہے کہ یقین امام نے فرمایا۔ وہذا بخلاف لو عبر برویہ، اور اسی کے برخلاف اگر شیخ صدوق یہ کہہ رہے ہیں کہ روی عن الصادق علیہ السلام، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فإنه لا يدل على الجزم بصحة النسبة، اس لیے کہ وہ یہاں رویہ کہنے کا مطلب کہ روایت کی گئی ہے، سنا گیا ہے امام سے، تو مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ بھی ہو۔ فإنه لا يدل على الجزم، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ جزم نہیں ہے ان کے پاس، ان کو وہ یقین نہیں ہے بصحة النسبة کہ جو نسبت ہے امام کی طرف یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں، فلا يكون النقل حجت، تو اس صورت میں وہ جو رویہ کے ذریعے حدیث نقل کی گئی وہ حجت نہیں ہوگی۔ بتا دیں انشاءاللہ یہ تطبیقات پڑھ لیں، رہن دیں جیسا کہیے آپ، ٹھیک کہہ رہے کہ ہاں اب یہ تطبیق میں جیسا بتایا کہ پریکٹیکل ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے کسی حدیث کو صحیح اور غلط سمجھنا ہے۔ قال الحر العاملی، یہ حر عاملی کون ہے، کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ حر عاملی نے وسائل الشیعہ، جی یہ حر عاملی جو ہے وہ اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں بیان فرماتے ہیں کہ ابواب وضو حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، باب نمبر 42 حدیث نمبر 1، جا کے حدیث میں دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ محمد بن الحسن، یہ کون ہے محمد بن حسن؟ نہیں، شیخ طوسی، محمد بن حسن الطوسی، ٹھیک ہے، محمد بن یعقوب جب کہیں تو کلینی، ٹھیک ہے، تو محمد بن حسن الطوسی یہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ عن المفید، شیخ مفید سے، انہوں نے عن احمد ابن محمد، پھر انہوں نے عن ابی اپنے بابا سے، پھر انہوں نے عن احمد ابن ادریس، پھر انہوں نے سعد ابن عبداللہ، پھر احمد ابن محمد، پھر حسین ابن سعید، پھر حماد، پھر اس کے بعد حریز، یہاں تک کہ زرارہ، اور زرارہ نے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، یہ ایک سلسلہ ہو گیا سند کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اسی حدیث کو ایک اور سند سے ذکر کر رہے ہیں، ثم ذکر فی نہایت الحدیث ما نصہ، اسی حدیث کے آخر میں ایک اور ذکر کر رہے ہیں کہ ورواہ الکلینی، اسی حدیث کو نقل کیا ہے کس سے؟ شیخ کلینی نے، کس سے؟ عن علی ابن ابراہیم عن ابی ہے، ٹھیک ہے، عن محمد ابن اسماعیل، ٹھیک ہے، عن الفضل بن شاذان، جمیعاً ان سب نے نقل کیا کس سے؟ عن حماد ابن عیسیٰ عن حریز، ٹھیک ہے، تو حماد ابن عیسیٰ، ٹھیک ہے، تو یہ حماد ابن عیسیٰ جو کیا ہے
یہ اوپر والی سند میں بھی ہے, نیچے والی سند میں بھی ہے, لیکن حماد ابن عیسیٰ سے پہلے جو سند ہے ہاں وہ کیا ہے, دونوں الگ الگ ہیں, ہے نہیں. تو دیکھیے حدیث ایک ہی ہے مگر سلسلے سند کیا ہے, الگ الگ ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک حدیث جو کیا ہے, کوئی ایک سلسلہ سند جو کیا ہے ضعیف ہے اور دوسرا والا صحیح ہے, تو پھر بھی آپ اس حدیث سے آپ استنباط کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طریقہ تو بہرحال صحیح ہے کہ نہیں. سنیے, ان تعبیر الحر حاضہ یدل علی ان الروایہ قد رواها کل من الشیخ الطوسی فی احد کتابیہ و شیخ الکلینی. یعنی حر عاملی کا روایت کو دو سند سے ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے, دونوں کتاب میں سے ایک, نہیں تہذیب و استبصار میں سے کسی ایک کتاب میں, اور اسی حدیث کو شیخ کلینی نے بھی اپنی کتاب کافی میں اس کو نقل کیا ہے. تو حدیث ایک ہے اور سند جو ہے وہ دو ہے. شیخ کلینی نے الگ سند سے اور طوسی نے الگ سند سے نقل کیا ہے. وہ طریق و احدہما یختلف عن طریق الاخر, اور جو راستہ ہے امام تک پہنچنے کا جو سلسلہ ہے ان ایک کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے, الگ ہے. ٹھیک ہے, شیخ طوسی نے الگ بتایا, انہوں نے الگ بیان کیا. وَلَازِمُ ذَلِكَ کِفَایَةُ صَادِقٍ. ہم فائدہ کیا ہوگا اس کا بینیفٹ ہم جیسے لوگوں کو یہ ملے گا, یا جو فقہا جو اجتہاد کریں گے, استنباط کریں, ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر صحیح ہے تو حدیث سے وہ بیس بنا کر اسے استنباط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَازِمُ ذَلِكَ کِفَایَةُ صِحَّةِ أَحَدِهِمَا فِي الْحُكْمِ بِصِحَّةِ الرِّوَایَہ, کہ روایت کی صحت کے لیے دونوں میں سے کوئی ایک سلسلہ سند بھی اگر صحیح ہے تو وہ روایت درست ہوگی. فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ طَرِيقُ الشَّيْخِ الطُّوسِي كَانَ ضَعِيفًا. اگر فرض کر لیجئے کہ شیخ طوسی نے جو سند ذکر کیا ہے وہ ضعیف ہے, ٹھیک ہے, کسی ایک جہت سے, فَيَكْفِينَا صِحَّةُ طَرِيقِ الْكُلَيْنِي. تو اگر شیخ کلینی جو طریقہ ذکر کیا ہے, جو راستہ سند ذکر کیا, اگر وہ صحیح ہے تو بس وہی کافی ہے ہمارے لیے. ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے اس میں بحث و جستجو کریں, ہے نہیں. اور پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے, کوئی فقیہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اسے چلیے شیخ طوسی والے ضعیف ہے, یہ تو سند صحیح ہے. ولی تحقیق حال طریقۂ نقول. اب آئیے ہم دونوں جو دو سلسلہ ذکر کیا, ہم دونوں کے حوالے سے بحث کرتے ہیں. اما طریق الاول, جہاں تک پہلا والا طریقہ ہے, پہلا والا سند ہے جو کس کا ہے, پہلا سند شیخ طوسی کا, فلا اشکال فی ہے, تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے سند کے حوالے سے, مگر ایک انسان کے حوالے سے, الا من ناحیت احمد ابن محمد. فقط اس سلسلے میں جا کر دیکھیے گا تو احمد ابن محمد ہیں, ٹھیک, ان کے حوالے سے گفتگو ہے کہ الذی یروی عنہ الشیخ المفید, کہ جن سے احمد ابن محمد سے شیخ مفید نقل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لأنہ احمد بن محمد بن حسن بن ولید, اور یہ کون ہے, احمد ابن محمد بن حسن بن ولید ہیں, ٹھیک ہے. وہذا الرجل هو شیخ للمفید. ان کی وثاقت کے لیے کچھ وہاں پر کچھ نجاشی وغیرہ نہیں فرمایا ہے, سمجھ رہے ہیں. ہاں, ان کی وثاقت کے بارے میں کہیں نہیں ہے. ان کی وثاقت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اس بیس پہ ہو سکتی ہے کہ یہ کیا ہے, شیخ مفید کے شیخ وقت الاجازہ ہیں. تو ہاں نہیں, شیخ مفید کے شیخ وقت الاجازہ میں سے کون, احمد ابن محمد. تو اگر آپ شیخ وقت الاجازہ کے صحت کے قائل ہیں, وثاقت کے قائل ہیں, تو پھر تو یہ موثق ہوں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, شیخ وقت الاجازہ ہونا, جیسا کہ ہم نے اوپر اختیار بھی کیا تھا کہ فقط شیخ الاجازہ ہونا کافی نہیں ہے, تو پھر احمد ابن محمد کی وثاقت ثابت نہیں ہوگی, اور جب ان کی وثاقت ثابت ہوگی, یہ روایت جو کیا ہے ضعیف ہو جائے گی. بتا ان شاء اللہ. دیکھیے, وحاظ الرجل, حاضر رجل سے مراد کون ہے, احمد ابن محمد, ٹھیک ہے. ہوا شیخ للمفید, یہ کون ہے, مفید کے شیخ مفید کے کیا ہیں, یہ شیخ ہیں, ٹھیک ہے, یعنی استاد ہیں. وقد وصلتنا كثير من الاصول الحديثيه بواسطه حيث ان الشيخ الطوسي يروي كثير من الاصول بواسطه استاد المفید. اور یہ جو ہیں ان کے ذریعے سے, یعنی احمد ابن محمد کے ذریعے سے بہت سی حدیث, اصول حدیث ہم تک پہنچی ہیں, ہاں نقل کی پہنچی ہیں ہم تک, بواسطہ اس کے واسطے سے. کیسے کہ حیث ان شیخ طوسی یروی کثیرا من الاصول بواسطہ استاد المفید, ٹھیک ہے. اس لیے کہ شیخ طوسی نے اپنے استاد شیخ مفید کے ذریعے سے, اور شیخ مفید نے اپنے استاد احمد ابن محمد کے ذریعے سے بہت سی حدیثوں کو نقل کیا ہے. والمفید یروی ہے بواسطہ رجل المذکور, اور شیخ مفید کس ذریعے سے نقل کرتے ہیں, وہی رجل مذکور احمد ابن محمد کے ذریعے سے. ومع الاسف لم یرد فیہا کوئی توثیق, اور احمد ابن محمد کے حوالے سے کوئی وثاقت نہیں, یہ نہیں کہا گیا کسی نجاشی وغیرہ میں کس سے خطوں جلیل القدر نہیں کہا گیا. اجل اذا قبلنا دلالت شیخوۃ الاجازہ علی التوثیق,
ثبتت بذالک وثاقتہ. تو احمد ابن محمد کی وثاقت کیسے ثابت ہوگی؟ اگر آپ شیخ غسل اجازہ کی وثاقت کے لیے کہ جواز کے قائل ہیں. لیکن اس میں ایک سوال اور آ جائے گا. جیسے میں پڑھا ہے ایک نجاشی کے بارے میں، ایک شیخ طوسی کے بارے میں. شیخ طوسی اگر کہتے ہیں تو کافی ہے، یا نجاشی کہتے تو کافی ہے. شیخ طوسی ان سے نقل کر رہے ہیں تو یہ کافی تو نقل صرف کر رہے ہیں نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ثقہ ہے یا نہیں ہے. ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسے، کیونکہ وہ ہاں شیخ طوسی کی اہمیت رکھتے تھے، ایسے ویسے سے کیوں لے رہے ہیں؟ شیخ مفید سے لے رہے ہیں. شیخ مفید کے وہی شیخ غسل اجازہ، یہ تو کرتے کہ ہم نے متاخرین میں کہا تھا کہ وہ نہیں کرتے، ورنہ شیخ طوسی وغیرہ ہو سکتا ہے قائل ہوں گے کیونکہ ان کے شیخ ہیں، یقیناً قائل ہوں گے. دیکھیے اجل اذا تو کہہ رہے ہیں احمد ابن محمد کی کوئی وثاقت نہیں جاری وہ ہے، کہیں پہ کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو، مگر ہاں یہ ہے کہ اذا قبلنا دلالت شیخ غسل اجازہ، اگر آپ شیخ غسل اجازہ کی وثاقت کے قائل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ثبت ہو تو اسی طریقے سے احمد ابن محمد کی وثاقت ثابت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ احمد ابن محمد کون ہے؟ یہ شیخ ہیں، شیخ مفید نہیں، شیخ مفید تھے. ٹھیک ہے. واما اذا رفضنا ذلك فالطريق الاول يكون ضعيفا. لیکن اگر آپ اس والے طریقے کو قائل نہیں ہوئے، نے کہا کہ نہیں شیخ غسل اجازہ کافی نہیں، جیسا کہ اوپر کہا تھا ہم نے، ٹھیک، تو پھر اس طریقے سے یہ جو طریقہ ہے، یہ جو سند ہے شیخ طوسی والا، یہ سند کیا ہو جائے گا؟ ضعیف ہو جائے گا. ہاں ضعیف سند، ہاں فالطریق الاول، تو جو پہلا طریقہ ہے شیخ طوسی والا، یکون ضعیفا بسببہ، تو وہ ضعیف ہو جائے گا کس کی وجہ سے؟ بسبب احمد ابن محمد فقط، چونکہ احمد ابن محمد کی وثاقت نہیں ہے. از محمد بن حسن طوسی و شیخ مفید غنیان عن تعریف. اس لیے کہ دیکھیں اس کے علاوہ احمد ابن محمد کے علاوہ جتنے راوی ہیں اس میں وہ سب کے سب ثقہ ہیں. رہی بات اب ہر ایک کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. احمد ابن محمد کو سائڈ میں رکھیے، باقی کے بارے میں دیکھیے. جہاں تک محمد ابن طوسی کی بات ہے اور شیخ مفید کی بات ہے تو کہہ رہے ہیں یہ تو مستغنی ہیں تعریف سے، ان کی وثاقت میں آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئیے اس کے بعد شیخ مفید نے کیا اس نے واما والد احمد، احمد ابن محمد کے جو والد ہیں کون ہے؟ وہ محمد بن الحسن. فقط گفتگو احمد کے حوالے سے ہے، ورنہ محمد بن حسن بھی جو کیا ہے محمد بن حسن بن الولید القمی، یہ کیا ہے؟ یہ ثقہ، ان کے جلیل ثقہ ہیں، جلیل القدر ہیں. وہ ہوا استاد الشیخ صدوق، یہ شیخ صدوق کے استاد رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی کس کے حوالے سے خالی بات رکی ہوئی ہے؟ فقط احمد کے حوالے سے، ورنہ احمد کے جو بابا ہیں محمد بن الحسن وہ صحیح ہیں. واما احمد ابن ادریس جو کہ اس سلسلے سند میں ہے، فهو ابو علی الاشعری، یہ ابو علی الاشعری، یہ ثقہ ہیں، جلیل علی ما ذکر النجاشی و شیخ طوسی. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. وہ شیخ للکلینی ویروی عنہ کثیرا، اور یہ شیخ کلینی کے جو ہیں شیخ بھی رہے ہیں اور شیخ کلینی ان سے بہت زیادہ حدیثوں کو بھی نقل کرتے ہیں، تو یہ بھی ثقہ ہیں. اس کے بعد آئیے سعد ابن عبداللہ قمی، تو یہ بھی کیا ہے؟ ثقہ جلیل القدر ہیں، جیسا کہ نجاشی اور شیخ طوسی کے بارے میں فرمایا ہے. احمد ابن محمد اور فہو احمد ابن محمد بن عیسیٰ الاشعری، احمد ابن محمد سے مراد کون ہے؟ یہ احمد ابن محمد عیسیٰ الاشعری ہیں، الثقۃ الجلیل، یہ اوپر والے میں دوسرا نام ہے یہ ثقہ ہیں، جلیل ہیں. کیوں؟ بے قید سعد بن عبداللہ، سعد بن عبداللہ کے قرینے سے. کیوں؟ فإنه يروي كثيرا عن ابن عیسیٰ الاشعری، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ عیسیٰ بن اشعری سے نقل کرتے ہیں. وأما الحسین بن سعید ومن قبله الامام فهم ثقات اجلہ تقبل اشارہ الیہم فی التطبیقات. ٹھیک ہے. اور رہی بات حسین بن سعید کی اور ان کے بعد جو کیا ہے، اور ان کے بعد سے لے کر امام تک کے، تو یہ جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں ہم اوپر یہ سب کے سب ثقہ ہیں، اور ان سب کے بارے میں ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں. بات انشاءاللہ وعلیہ فالطریق الاول. تو دیکھیے سوائے احمد کو چھوڑ کر، احمد ابن محمد کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، فالطریق الاول قابل للتوبہ. ٹھیک ہے، چونکہ وہ ضعیف ہیں، قابل للتعامل من ناحیت احمد ابن محمد. تو یہ فقط قابل غور ہے یہ روایت. کیوں؟ اس سند فقط احمد ابن محمد کی وجہ سے. ٹھیک ہے. بنا علی عدم کفایت شیخ الاجازہ فی ثبوت الوثاقہ. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ چونکہ فقط شیخ الاجازہ ہونا یہ کسی کی وثاقت کو ثابت نہیں کرتا ہے. لیکن اگر کوئی اس بات کا بھی قائل ہے کہ شیخ الاجازہ کافی وثاقت کے لیے، تو پھر یہ روایت درست ہے، موثق ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم چونکہ اس کے قائل نہیں ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہاں پر اشکال ہے. بات انشاءاللہ والذی یحون الخطب صحت طریق ثانی. لیکن جو مرحلے کو آسان کر دیتی ہے، قدم کو آسان کر دیتی ہے، وہ مشکل کو آسان کر دیتی ہے، وہ کیا ہے کہ دوسرا طریقہ جو ہے کس کا؟ شیخ کلینی والا. وہ کیا ہے؟ بالکل مشکل نہیں اس میں، وہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ذالک ان طریق ثانی یرجع فی حقیقت الی طریقین وبالشکل التالی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دوسرا والا طریقہ ہے یہ بھی طریقہ پہلے والے طریقے کو ہی پلٹتا ہے،
چونکہ جو اسما اوپر ذکر کیے وہ دوسرے والے میں بھی ہیں، بس احمد ابن محمد جو قسم ضعیف ہے اس میں نہیں ہے. دیکھیں الف الکلینی یہ نقل کیسے؟ علی ابن ابراہیم سے، علی ابن ابراہیم اپنے بابا سے، ٹھیک ہے، ابراہیم بن ہاشم سے، ان حماد ان حریز، یہ سلسلہ ہے. پھر دوسرا طریقہ الکلینی ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل بن شاذان ان حماد ان حریز. وکلمۃ جمیعا الواردہ فی طریق الکلینی تعنی ان ابراہیم والفضل کلیہما یرویان الحدیث عن حماد. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اور فضل یہ دونوں نقل کرتے ہیں کس سے؟ حماد سے اور حریث سے. فکلمۃ جمیعن جمیعن کلاہما، جمیعن کا مطلب یہاں پہ کلاہما، دونوں کے دونوں. ثم ان طریق اول صحیح لوساقۃ جمیع رواتہ، تو جہاں تک الف میں جو ذکر کیا ہے کلینی والے وہ سب کے سب جو کیا ہیں؟ درست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے اس میں ذکر ہیں ہاں وہ سب کے سب موثق ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی بن ابراہیم ہوا صاحب تفسیر المعروف ومن الثقات الاجلہ. یہ ابراہیم علی بن ابراہیم کون ہے؟ وہی تفسیر قمی کی جنہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ موثق ہیں، جلیل القدر ہیں. وقد روى عن الکلینی ما یقرب من ثلث احادیث الکافی. اور ان کی وثاقت کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اپنی کتاب جو کافی کلینی لکھی ہے ثلث سے ہے، یعنی اگر کافی کے حدیثوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ کافی جو ہے وہ فقط علی بن ابراہیم سے نقل کی ہے کلینی نے. اگر علی بن ابراہیم کی وثاقت ثابت نہ تو ہماری کافی جو ہے کیا ہے وہ ہمارے لیے پھر کافی نہیں ہوگی وہ، ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ موثق ہے. رہی بات ابراہیم ابن ہاشم کی، فیمکن توثیق البیان یاتی فی القسم الثانی من کتاب. ان کی متعلق گھر سے بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن ان کی وثاقت ان کے نزدیک مصنف کے نزدیک ثابت ہے، انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے. رہی بات حماد اور حریث کی تو فقط تقدم فی تطبیقات السابقہ انہما ثقات. تو ابھی پہلی والی حسن یعنی شیخ توسی والی سند ہم نے کہا کہ یہ دونوں کے دونوں ثقہ ہیں. وما دام طریق اول طریق الف یعنی صحیح فلا حایت الی مولا طریق با وتثبت بذلک صحت روایہ. تو کہ جب الف میں ہی جو حدیث ہے وہ سب کے سب جو راوی ہیں سب کے سب موثق ہیں تو پھر با میں پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اہم چیز کیا ہے کہ ہمیں کسی راوی کسی روایت کی صحت سند کو دیکھنا ہے. جب صحیح سند ہمیں مل جائے گئی ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کہیں اور جو ہے تحقیق کریں بات ان شاء اللہ. تو پھر بعد میں جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ حدیث چاہے آپ شیخ توسی والی حدیث سند کو آپ ضعیف مانیں پھر بھی یہ حدیث جو کیا ہے درست ہے، چونکہ شیخ کلینی نے جو ذکر کیا ہے وہ سب کے سب جو کیا ہے موثق ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.